اسلام اس لیے نہیں آیا کہ دنیا کو سائنس دیں، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر اسلام نہ آتا تو سائنسی ترقیوں کا دروازہ انسانوں پر نہ کھلتا۔ اسلام سب سے پہلا مذہب ہے جس نے سائنسی علوم کی راہ میں آنے والی رکاوٹوں کا سد باب کیا ہے۔ اسلام کے ایک مسئلہ توحید کو اگر آپ صرف لیں تو فطرت کے ان تمام مظاہر کو جس پر مذہبی ملاؤں کی اور کرسچینٹی کی بنیادیں جس کو اپنے اندر ڈھانک کر لی ہوئی تھی، اسلام نے سب سے پہلے ان سے پردہ ہٹایا، کیونکہ شرک ایک ایسا ناسور ہے کہ فطرت کی راہ میں، انسان کی تحقیق کی راہ میں اگر سب سے بڑی رکاوٹ بن سکتی ہے تو وہ شرک ہے۔ کیسے؟ شرک کے عقیدے کے تحت فطرت کے جو مظاہر ہوتے ہیں ان پر انسان کے لیے غور کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ فطرت کی بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی انسان پوجا کرتا ہے، پرارتھنا کرتا ہے، عبادت کرتا ہے۔ مشرک انسان آفتاب کو، مہتاب کو، دیوی دیوتاؤں کو پوجتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ فطرت کے وہ مظاہر جو سورج، چاند، زمین، شجر، حجر کی صورت میں موجود ہیں، انسان کسی بھی صورت میں نہیں چاہتا کہ اپنے دیوتا کو، اپنے معبود کو تحقیق کا اور اپنے ریسرچ کا ہدف بنائیں۔ آپ دیکھ لیجئے یورپ میں کیا ہوا جس وقت گیلیلیو نے اپنے نظریے کو پیش کیا، زمین کے ریسائکلنگ سسٹم کو اور سورج کے گرد اس کے محور کے سٹیٹس کو اس نے واضح کیا۔ نیوٹن کے ساتھ کیا ہوا، مارٹن لوتھر کے ساتھ کیا ہوا۔ جب انہوں نے ایسی تحقیقات پیش کی جو اس وقت کے آرچیمیڈس اور پوپ کو لگا کہ یہ ان کے مذہب اور ان کے بائبل کی راہ میں رکاوٹ ہے، تو انہوں نے باوجود یہ کہ ان کی تحقیقات کو قبول کیا جاتا، ان اشخاص کو ہدف بنایا اور انہیں معافی مانگنے پر مجبور کیا۔ تو میرے بھائیوں، جب دنیا میں توحید کا غلبہ ہوا اور مسلمانوں کے علوم کو سیکھنے کے لیے دور دور سے لوگ غرناطہ تک، اندلس تک، اسپین تک، عراق تک اور دمشق تک آئے، تو انہوں نے مظاہر فطرت پر، جس پر مذہب کی اور ان مذہبی اجارہ داری کرنے والوں کی چادر پڑی ہوئی تھی، اس کو سب سے پہلے دور کیا گیا۔ تحقیق شروع ہوئی، سائنس وجود میں آئی، اور لوگوں کے سامنے وہ حقائق آئے جنہیں وہ اپنی مذہبی کتابوں میں نہیں جان سکتے تھے۔ اور جب انہیں پتا چلا کہ یہ سارے حقائق جن کی وہ تحقیق کر رہے ہیں، یہ صرف اور صرف اگر کسی مذہبی کتاب میں موجود ہے تو وہ قرآن کریم ہے، تو ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ موجودہ سائنس، خواہ اس کا تعلق حیوانات سے ہو، زیولوجی سے ہو، نباتات سے ہو، کیمسٹری سے ہو، فزکس سے ہو، اس کی اصل اور بنیاد میں قرآن کریم نے بہت ہی اہم کردار ادا کیا ہے۔ باوجود یہ کہ آج ہمیں جو کانسیپٹ دیا جا رہا ہے ہمارے اسکولز کے اندر، ہماری یونیورسٹیز کے اندر، اس میں قرآن کریم کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، قرآن کے ورسز کا، اور جو چیزیں ان کی تحقیقات اور قرآن میں کامن ہے، بالکل طور سے اس کا صفایا کر دیا گیا ہے، اور الحاد اور ایتھیزم کو اس بات کی بنیاد بنائی گئی کہ یہ فادر آف کیمسٹری اور فزکس ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے میرے عزیز بھائی اور دوستو، قرآن حکیم نے ان سارے مبادیات، اصول اور ضوابط میں بہت ہی اہم کردار ادا کیا ہے، جس کو وہ لوگ اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں جو سائنس کی فیلڈ کے اندر اعلیٰ مراتب تک جاتے ہیں۔ اور اگر آپ ایز اے ہسٹورین اور ایز اے تاریخ کا مطالعہ کرتے ہوئے بھی اس موضوع پر اگر غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سائنس اس فکری انقلاب کے نتیجے میں پیدا ہوئی ہے جو اسلام کی توحید کی بنیاد پر واقع ہے۔ اسلام کا نظریہ توحید اور شرک یہ کوئی معمولی نظریہ نہیں ہے،
جسے ہم صرف اس بنیاد پر سمجھیں کہ بس اسلام توحید کی دعوت دیتا ہے، یعنی زبردستی اللہ کی عبادت کی طرف بلاتا ہے، نعوذ باللہ، دعوت توحید دعوت فطرت ہے، اور سائنس کے سارے مظاہر ہمیں دعوت توحید کی طرف لا کر چھوڑتے ہیں۔ یورپ کی ان تحقیقات کو دیکھ لیجئے۔ یورپ کا ایک مصنف ہرن شا اپنی کتاب کے اندر لکھتا ہے دی کنٹریبیوشن ٹو ماڈرن سویلائزیشن میں کہ 10ویں صدی عیسوی اور اس کے بعد یورپ کے لوگوں کا تعلق مشرق کے ساتھ بہت زیادہ گہرا ہو گیا۔ وجہ یہ تھی کہ مسلمانوں کے پاس علوم اور فنون کی بھرمار تھی، اور ہمارے زمانے میں اکثر مشرقی اقوام مغربی تمدن کی قدر و قیمت کا اعتراف کرتی تھی اور اس کا اظہار تہ دل سے شکریہ ادا کرتی تھی کہ مشرق کے باشندے سائنس، علم، حکمت، تنظیم اور پبلک اسپرٹ میں مغرب سے کہیں زیادہ ترقی یافتہ ہے۔ اور مغرب کے باشندوں کو یہ اچھی طریقے سے معلوم تھا کہ اسلام کے پاس معارف اور عہد قدیم کی وہ سائنس موجود ہے جس کی بنیاد پر انہوں نے اسلام کے فطری عقائد کے ساتھ اسے اس قدر ساتھ میں لے کر وہ آگے چلے کہ ان کے نظام اسلحہ، ان کے نظام نظم و نسق اور دنیا کو فتح کرنے کے لیے جتنے بھی ذرائع اور انفراسٹرکچرز ہو سکتے تھے اس پر انہوں نے قابو کیا۔ ایک یورپین مصنف اپنی کتاب میں لکھتا ہے۔ تو میرے بس عزیز بھائی اور دوستو، اسلام سے پہلے جو یورپ کی حالت تھی وہ رونگٹے کھڑے کر دینے والی تھی۔ روحانیت کا اور کرسچینٹی کے علماء کا اس قدر غلبہ تھا کہ تحقیق کرنے کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ان کے مذہبی ادارے اور ان کے مذہبی چرچ سمجھے جاتے تھے، لیکن اس لعنت کو ان سے اسلام نے دور کیا ہے۔ اسلام نے ان کے سامنے تحقیق کے دروازے کھولے ہیں۔ لوگ چھپ چھپ کر یورپ سے اسپین تک، جو کہ یورپ ہی کا حصہ ہے لیکن مسلمانوں کے زیر اثر تھا، لوگ چھپ چھپ کر عباسی حکومت کے زیر نگی جو ادارے ہوتے، یونیورسٹیز ہوتے، وہاں پر پڑھنے کے لیے آتے، اور پھر پڑھنے کے بعد اس مقام پر پہنچتے کہ وہ کسی مسئلے کی تحقیق کر سکے۔ تو یورپ کو ان ساری خرابیوں سے جو کرسچینٹی کی وجہ سے پھیلی ہوئی تھی اسلام نے باہر نکالا۔ اس لیے ہم یہ بلا جھجک کہہ سکتے ہیں کہ اسلام یہ کئی علوم کی بنیاد ہے۔ تمام علوم کے اندر جو علوم نافعہ ہے، اسلام نے اپنی چھاپ اور اپنی پہچان چھوڑی۔ یہ ہمارا دین ہے اور اس دین پر ہم فخر محسوس کرتے ہیں۔